بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. بعض لوگ سدا بہار ہوتے ہیں، ان کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے گئے ہوئے بھی بے شمار سال ہو جاتے ہیں، پر وہ ہمارے کتابوں میں، دلوں میں زندہ رہتے ہیں. ابن رشد بھی ایک ایسا ہی نام ہے اور 11ویں صدی کے ہیں. عالم، فلاسفر، حکیم، دانشور، دانا، پتہ نہیں کتنے علوم میں ان کا مقام تھا. ان کی ایک بات جو مجھے ہمیشہ بہت بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، یاد رہتی ہے. یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ جنگلی جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی طرف راغب ہوتے ہیں جو ان سے پیار کریں. کیا تھاٹ ہے. اسی طور پہ ایک جملہ ان کا بڑا خوبصورت انہوں نے کہا کہ جو کتابیں ہیں ان کو اپنا ساتھی بناؤ، اور جو کتابوں کی الماریاں ہیں یہ تمہارے باغات ہیں، ان میں جایا کرو، ان میں رہا کرو، ان سے سیکھا کرو. خواتین حضرات، ابن رشد نے اسلامی تاریخ میں ان کے 2-3 بڑے کمال کام ہیں. اور ایک تو یہ کہ انہوں نے امام غزالی سے اور ان کے جو پیروکار تھے ان سے اختلاف کیا. امام غزالی کا یہ کہنا تھا کہ جو فلسفہ ہے یہ اسلام کی ضد ہے، اور جو یونانی فلسفہ ہے خاص طور پہ وہ اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، وہ کنفیوژن پھیلاتا ہے. انفیکٹ اگر آپ کو کبھی فلسفیوں سے واسطہ پڑا ہو یا فلسفے کی کتابوں سے واسطہ پڑا ہو، میرا تو چونکہ واسطہ پڑھا اور میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو طالب علم یا ٹیچر فلسفہ پڑھنے لگتے ہیں تو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، دانش کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. لوگوں نے جو پرانے لوگوں نے کہا اس پہ ایمان لے آتے ہیں اور اپنا ایمان کھو ڈالتے ہیں. یعنی یہ بدقسمتی ہے ہماری یونیورسٹیوں میں فلسفہ پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی کہ بہت کم ہے جن کا ایمان باقی بچتا ہے، انالیسز نہیں کر پاتے. اور ان سارے تھاٹس کو، یعنی فلسفہ ایک تھیوری ہے نا، ایک یوں سمجھیں کہ جو علم ہے، حکمت ہے، اس کو اگر ڈیفائن کیا جائے تو کہتے ہیں دا اسٹڈی آف فنڈامنٹلز آف نالج، ریئلٹی اینڈ ایگزسٹنس. یہ فلسفے کی کل ڈیفینیشن ہے. ہماری تاریخ میں پاکستان اور بر صغیر میں بڑے لوگوں میں علامہ اقبال ایک فلسفی گزرے ہیں کہ جو بڑی تھاٹ کے حامل تھے. اس کے بعد کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے یوں سمجھیں کہ خوشہ چین ہیں، یعنی جو کچھ مغرب سے چیزیں آتی ہیں اس کو لیتے ہیں اور اس کو ایز اٹ از بولنے لگ جاتے ہیں. تو ابن رشد کو مغرب میں جو مقام حاصل ہوا وہ یہ کہ اس کو کہا جاتا ہے ہی از اے کمنٹیٹر آف، یہ ارسطو کی پوری تھاٹ پہ اس نے کمنٹری کی، تبصرہ کیا اور اس کو الیبوریٹ کیا، اور اس پہ پھر کتابیں بھی لکھی گئیں. ویسٹ میں ابن رشد کو ایویروس کہتے ہیں اور ان کی تھاٹس کو ہم بہت وقت دی جاتی ہے. وہ محسن بھی اس کو مانتے ہیں کہ اس نے اس یونانی تھاٹ کو ان تک پہنچایا، کمنٹری کی. اس کے علاوہ جن مضامین پہ اس کو عبور تھا وہ فلسفہ ہے، تھیالوجی ہے، انصاف ہے، لاجک ہے، میڈیسن ہے، اسلامک فلسفی اور فزکس. آج میں نے سوچا کہ ان کی ایک بات کے حوالے سے آپ سے کچھ شیئر کروں. یہ کہتے تھے کہ جو نالج ہے یا فلسفہ ہے یا دانش ہے اس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اس کو سیکھا جا سکتا ہے. انہوں نے اس کے 5 سٹیپس بتائے کہ پہلا جو قدم ہے وہ ہے خاموشی. اچھا، خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انگلی یہاں رکھ کے آپ خاموش ہو جائیں. خاموشی کا مطلب یہ ہوا کہ غور و فکر کرنا، چیزوں پہ تدبر کرنا. جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کو ایک کچڑتی سے نظر سے نہ دیکھیں، خاموش رہ کے ان کی ماہیت پہ، ان کے ہونے پہ، ان کی ایگزسٹنس پہ پوری طرح غور کیا جائے. دوسرا وہ کہتے تھے کہ پھر بات سننا، یہ دوسرا قدم ہے، دوسروں کی بات کو سننا، جس کو آج کہا جاتا ہے کہ دل سے اور آنکھوں سے سننا. تیسرا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو یاد کرنا. چوتھا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس پہ عمل کرنا. اور 5واں ان کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں کو سکھانا اور ان کو پڑھانا. یہ 5 سٹیپس ایسے ہیں کہ جو دانش کو انسانوں کے اندر ایک دل سے دوسرے دل، ایک روح سے دوسری روح تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں. تھوڑا فلسفی تو میں بھی ہوں اس ڈیفینیشن کے اعتبار سے، پر فلسفیوں کے بارے میں عام طور پہ ہم یہ مانتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اپنی ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں، یعنی پریکٹیکل ایگزسٹنس سے یہ نکل جاتے ہیں اور خواب و خیال کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. اسی وجہ سے اسلامی تاریخ میں جتنے فلسفی گزرے ہیں لوگوں نے ان کا انکار کیا، اور وہ چاہے ان کا اپنے عہد میں بڑا نام ہوتا ہے لیکن ان کی تردید بھی ہوتی ہے، لوگ ان کے منکر ہوتے ہیں
اور ان پر بڑے بڑے الزامات لگتے رہے ہیں، وہ چاہے ابن عربی ہوں، چاہے یہ مختلف نام ہیں، ان سب کا کسی نہ کسی چیز کے حوالے سے اس عہد میں لوگوں کو اختلاف رہا اور لوگوں کو لگا کہ یہ مین سٹریم کے لوگ نہیں ہیں۔ پر ابن رشد نے جو کمال کام کیا، یہ کوئی 1126 میں کورڈوبا کرتبہ میں پیدا ہوئے تھے اسپین میں، اور فوت ہوئے یہ 1198 میں موراکو میں، یعنی ایک لمبا عرصہ ان کے پاس رہا۔ ابو الولید محمد بن احمد بن رشد ان کا پورا نام ہے، اور جو ان کی کمال خوبی مجھ کو اچھی لگی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو اور فلسفے کو ہم آہنگ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ فلسفہ اسلام کا دشمن نہیں ہے، بلکہ اگر اصل میں دیکھا جائے تو فلسفہ دین کو اور اسلام کو بنیاد دیتا ہے کہ ہماری تو ہر چیز ہی ایک بڑی سٹرونگ چیز پہ بنیاد رکھتی ہے اور مبنی ہے۔ یعنی انہوں نے بہت لاجیکلی اپنے اس تھاٹ کو نہ صرف پروو کیا بلکہ اس کو لے کے آگے چلے۔ ان کے جو تھاٹس ہیں ان کا 3 زبانوں میں ترجمے ہوئے، ہیبروز میں، لیٹن میں اور انگلش میں۔ یہ بہت کم لوگوں کو اس کا اعزاز ملتا ہے کہ آپ کی بات کو دوسرے لوگ اتنا وزن دیں۔ خواتین حضرات، ابن رشد کی ایک بات اور بڑی مزے کی تھی، وہ کہتے تھے یونٹی آف انٹلیکٹ، کہ سب لوگوں کے پاس عقل ہوتی ہے، سب لوگوں کے پاس دانش ہوتی ہے۔ آپ جو اپنے گھر میں اور اپنے دوستوں میں سے بعض کو کم عقل کہتے ہو تو وہ صرف استعمال بیچارے نہیں کرتے، اللہ نے تو ان کو دی ہوئی ہے۔ تو ابن رشد کا فلسفہ یہ تھا کہ دیر از یونٹی آف انٹلیکٹ، اور ایوری بڈی ہیز دا سیم جو نالج ہے یا وزڈم ہے۔ اب اس کو وہ استعمال کم کرتا، زیادہ کرتا، اس پہ تھاٹ فلنس کتنی ہے، اٹ ڈپینڈس کہ اس کا استعمال کتنا ہے، لیکن سب کے پاس ہے زیادہ۔ اور خواتین حضرات، ابن رشد نے جو کہا، چند جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ کہتے تھے کہ اسلام ایک ابدی سچائی ہے اور فلسفہ اسی سچائی کی تلاش کا نام ہے۔ وہ اپنے جو ہم عصر فلاسفی تھے ان سے تھوڑا سا متفق تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انسان میں 7 خوبیاں ایسی ہیں جو اس کی اپنے خالق سے ملتی ہیں، یعنی ایک بڑی کمال بات ہے، کیٹیگوریکلی انہوں نے اس پہ کہا۔ وہ کہتے تھے کہ جیسے علم ہے، زندگی ہے، قوت ارادہ ہے، سماعت ہے، بصارت ہے اور گویائی ہے، کہ یہ ساری چیزیں انسان کی اپنے رب سے ملتی ہیں، جو کہ رب کے اندر بھی یہ خوبیاں موجود ہیں۔ ابن رشد کو اپنے عہد میں مختلف درباروں اور خلفاء کے ہاں بھی بڑی پذیرائی حاصل رہی۔ وہ جسٹس بھی رہے، عالم اور مفکر کے طور پہ تو تھے ہی تھے۔ حسد کے بارے میں ان کا ایک جملہ بھی تاریخی حیثیت کا حامل ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو حسد ہے یہ کوئلے کی طرح ہے، اور یہ دہکتا ایسے ہے جیسے آگ کے کوئلے آتے اور آپ کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ حسد قبر کی طرح ظالم ہے۔ خواتین حضرات، 2 ایک باتیں ان کی اور جو ہیں مجھے یاد رہیں۔ ایک ان کا کہنا تھا کہ جو لفظ ہیں جب تک آپ کے پاس ہیں وہ آپ کے ہیں، تو جب آپ نے ادا کر دیے پھر وہ آپ کے نہیں رہے، پھر وہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں، اور دوسرے ان کو اپنے نام سے پیش کریں یا آپ کے نام سے پیش کریں۔ یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ تو میں اب اس پہ بات کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، جیسے میں نے بات کا آغاز کیا کہ ابن رشد نے یہ کہا، تو اس کو کوئی بھی ظالم آدمی اپنے نام سے بھی پیش کر سکتا ہے۔ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، یہ جو بددیانتی ہے، انٹلیکچوئل بددیانتی ہے۔ بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو دوسروں کی چیزیں پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد انہیں اپنے نام سے پیش کرتے تھے۔ فلسفی تو دور کی بات ہے، وہ کبھی مصنف اور مؤلف بھی نہیں بن پائیں گے۔ بڑے لوگ تبھی بنتے ہیں جب وہ اپنی راہ خود نکالتے ہیں، اپنا چیزوں کا سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، ان کا انداز فکر الگ سے ہوتا ہے، ان کا اس زندگی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس عہد میں وہ زندہ رہتے ہیں۔ میں اس ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے عہد میں لوگوں کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ نہ کریں، ہم اس عہد کے علم میں کنٹریبیوٹ نہ کریں، تو ظاہر ہے وہ عہد آپ کو یاد نہیں رکھے گا۔ ابن رشد ہوں، امام غزالی ہوں، ابن عربی ہوں، ابو علی سینا ہوں، جتنے یہ لوگ ہمارے کیا ان کا نام تھا، شیخ سعدی شیرازی ہوں، مولانا روم ہوں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے عہد میں لوگوں کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ کیا۔ ہمارے عہد میں
اقبال کو ہم یاد رکھتے ہیں. بعد کے ادوار میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت سارے ماحول خالی ہیں. لوگوں نے انٹرٹین تو کیا ہے اور ایسی ایسی چیزیں جو بس آپ کو کانوں کو اچھی لگتی ہیں, آنکھوں کو اچھی لگتی ہیں, لیکن زندگی کو بڑھاوا دینے یا زندگی کو لاجک دینے کا کام نہیں کیا. یہ جو ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور کتابیں پڑھتے ہیں اور ایم اے کرتے ہیں, ان کا کبھی کوئی نام نہیں ہوتا. آئی وش کہ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر, جب آپ کسی بھی کوئی ڈگری لے رہے ہوں تو اس علم میں جینا چاہیے, اس علم کو کھانا چاہیے, اس علم کو پینا چاہیے, اس علم کو اوڑھنا چاہیے. اور اس علم کو جب آپ اس سارے پروسیس میں پورا ہو جاتے ہیں, خاموشی کے ساتھ, سننے کے ساتھ, بولنے کے ساتھ, یاد کرنے کے ساتھ, عمل کرنے کے ساتھ, پھر آپ دوسروں کو سکھانے پہ لگ جاتے. خواتین حضرات, ابن رشد ایویرویز سے پہلے جو فلسفے والے لوگ تھے ان کو عام طور پہ دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جاتا تھا. کچھ لوگ ایسے تھے بھی جن کی باتیں اس طرح کی ہوں گی, لیکن ابن رشد نے لاجیکلی اور اپنے علم اور دانش اور فہم سے لائک معتزلہ کی آ کے تردید کی, اشاعرہ کے آ کے تردید کی, ادبا کی تردید کی, اور لاجک کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ فلسفے کو, علم کو, دانش کو اپنے دین کی بنیاد میں یہ موجود ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو اسلام ہے اس کی اتھارٹی اور اس کی ایگزسٹنس یہ ساری لاجیکل چیزیں ہیں. آج ہم نے ابن رشد کی بات ایک ریفرنس سے سٹارٹ کی تھی, اور میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ جہاں بھی ہیں, پاکستان میں ہوں, امریکہ میں ہوں, اسپین میں ہوں, کتابوں کو اپنی آنکھوں کا مرکز بنائیے. اور کتاب میں ظاہر انسان لکھتے ہیں, انسان بھی وہ جو دانش والے ہوتے ہیں. کتابیں اور الماریاں لٹرلی یہ باغات ہیں. ہم عام طور پہ پھولوں والے باغات پہ فوکس کرتے ہیں, وہ پھول مرجھا جاتے ہیں, یہ مرجھاتے نہیں ہیں. جو علم تازہ رہتا ہے اور جس میں زندگی سے جڑت ہوتی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے, ہماری آنکھوں میں بھی, ہمارے دلوں میں بھی. اور آئی وش کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں جو کہ عالم کے طور پہ, دانش مند کے طور پہ, دانشور کے طور پہ لوگوں کی یادوں میں, کتابوں میں زندہ رہیں اور لمبی زندگی پائیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.